الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه رحمه الله. الصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه يا محبوب رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أشرف الأنبياء وعلى آله الكرماء وأصحابه الرحماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي نجر الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر بعباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هم الله. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام میرے سامنے عزیز شام آج کی جمعۃ المبارک کی اس بابرکت اور علمی نشست میں قرآن مجید قرآن حکیم کے 23ویں پارے کی سورہ الزمر جس کا تعلق مکی سورتوں کے ساتھ ہے اس کی آیت نمبر 17 اور 18 خطبے کے اندر میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جسے آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے سماعت فرمایا ہے. اور انہی دو آیات مقدسہ کی روشنی میں آج کی ہماری گفتگو ہوگی. سب سے پہلے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہے جو کہ عالم جہاں اس دنیا کا بھی خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے اور خلاق عالم ہے، بلکہ خلاق عوالم ہے. سبحان اللہ. ہر عالم کو اور ہر جہاں کو تخلیق فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اس نے جو اپنی تخلیق کا اظہار فرمایا ہے، اس کی تخلیق کے اظہار کے 2 طریقے ہیں. اللہ نے اپنی تخلیق 2 طرح سے فرمائی ہے. ایک ہے اللہ کی تخلیق جس کا تعلق امر کے ساتھ، کن سے. وہ فرماتا ہے کن ہو جا، بس ہر شے ہو جائے. جیسے کہ عرش کو اللہ نے فرمایا کہ کن ہو جا، عرش بن گیا. جنت کو فرمایا بن جا، جنت بن گئی. ایک جنت نہیں، پتہ نہیں انجانے کتنی جنات کا ذکر آیا ہے. کوئی جنتیں ہیں اللہ کی، جنت کے اندر کئی درجے ہیں، کئی مدارج ہیں. جنت کے اندر طرح طرح کے پھل ہیں، فروٹس ہیں، جنت کے درجے ہیں، جنت کے مقامات ہیں اور اس کے اندر نہریں ہیں. ان سب کو اللہ کریم نے فرمایا بس بن جاؤ. امر کن کے ساتھ سب چیزیں بن گئے. سبحان اللہ. دوستوں کو فرمایا بن جا، بن گئی. کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے امر کن کے ساتھ نہیں بنایا، بلکہ ان کے اندر اللہ کریم نے اپنے عمل خلق کو دخیل فرمایا. خلق اس لیے 2 جہان ہیں، ایک عالم امر کہلاتا ہے، ایک عالم خلق کہلاتا ہے. یہ بڑی دھیان سے سننے والی گفتگو ہے، یہ عام گفتگو نہیں ہے، بلکہ میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا اس گفتگو کو سنانے میں، کیونکہ میں اللہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کون ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیا کرتا ہے اور بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے اور اللہ نے بندے کے لیے کیا کیا تیار فرمایا ہے اور کس کس انداز میں تیار فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور جو کچھ تیار فرمایا ہے اس کے اندر بندے کی منفیات کتنی ہیں، بندے کے اس کے اندر فوائد کتنے ہیں. بندہ صرف لذتیں حاصل کرتا ہے کھا کے، لیکن جس نے ان چیزوں میں لذتیں پیدا کی ہیں اسے فراموش کر دے تو یہ پھر انصاف تو نہیں ہے. تو ہم نے اللہ کو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کون ہے. جی بس ایسے کہہ گزر جاتے جی اللہ بھلا کرے گا، اللہ خیر کرے گا. نہیں، اللہ بھلا کرے گا اور کر رہا ہے، کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. سبحان اللہ. لیکن بندے تیری معراج یہ ہے کہ جس نے تیرے ساتھ بھلائیاں کی ہیں، تجھے خیر عطا کی ہے، ذرا اس کو پہچان تو صحیح. بے شک. تیرا رب کون ہے؟ بس ایسے ہی کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ بھلا کر رہا ہے اور بھلا کرتا رہے گا، میں اسے بھلائی مانگتا رہوں گا. ہاں، اس نے جو کچھ تجھے بھلائی عطا کی ہے اور تیرے وجود کے اندر اس نے بھلائیاں رکھی ہیں، کیا تو نے کبھی ان بھلائیوں کو اپنے نیچے والوں میں تقسیم بھی کیا؟ اللہ اکبر. بے شک. تو یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر جتنی قوتیں ہیں وہ ساری بھلائیاں اور خیریں مجھے عطا کرے. کبھی تیرے اندر یہ دائرہ بھی پیدا ہوا کہ میں بھی بھلائی تقسیم کروں، میں بھی خیر کا منبع ہوں، کچھ میں بھی بھلائی تقسیم کروں. تو یہ بھلائی تقسیم کرنے کا دائرہ اس وقت بندے کے من میں پیدا ہوگا جس وقت اس
بھلائی کو عطا کرنے والے کا تصور انسان کے دل کے اندر جاگزی ہوگا کہ وہ کون ہے. سبحان اللہ. اور میں خود ایک طالب علم ہوں, اللہ کو بھی سمجھ رہا ہوں, بے شک. اور اللہ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے. اللہ نے بے شک. جو سمجھ میں آ جائے تیری وہ اللہ نہیں ہے. بس اس کے مذاہب کو دیکھنا ہے, اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا ہے, تکوینی دلائل کو دیکھنا ہے, اور دلائل و براہین قاطعہ کو دیکھنا ہے, نصوص قطعیہ کو دیکھنا ہے, تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ تعارف ہو جائے گا. ورنہ وہ نہ تعارف کا محتاج ہے نہ تعارف میں آتا ہے, نہ اس کی معرفت کو حقو نصیب ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ عقل کی دنیا سے ماورا ہے, اور وہ علم کا خالق ہے, اور علم سے اس کی کائنات اور اس کا اپنا وجود بہت بلند و بالا ہے. نہ علماء کے علم میں آتا ہے نہ عرفاء کے عرفان میں آتا ہے, کیونکہ علماء کے علم میں جو آ جائے وہ بھی محدود, اور عرفاء کے عرفان اور معرفت میں جو آ جائے وہ بھی محدود. تیرا رب محدود نہیں ہے, لا محدود ہے. سبحان اللہ. وہ محدود نہیں ہے, لا محدود ہے. لا محدود محدود علم میں کیسے سمائے؟ لا محدود محدود معرفت میں, محدود عرفان میں, اور محدود پہچان میں, اور محدود عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے آئیے ہم کوشش کر رہے ہیں, میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کو سمجھے. سبحان اللہ. جی اللہ کو سمجھے بھی اللہ کیا ہے نہیں سمجھ میں آئے گا, لیکن قرآن پاک نے تو کچھ بیان فرمایا ہے نا, اس کی روشنی کے اندر کم از کم ہم اسی تگ و دو کے اندر اور اسی کوشش کے اندر ہمارا وقت آخر آ جائے گا, اور ملائکہ لکھیں گے کہ یہ ساری زندگی اللہ کو تلاش کرنے میں انہوں نے گزاری ہے کہ اللہ کیا ہے, کیسا ہے, اور بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ لکھا جائے گا کہ آخری وقت ان کا کس کیفیت کے اندر آیا ہے. اللہ کی پہچان میں, اللہ کی معرفت میں, اسے تلاش کرنے میں, اس کی جستجو میں, اس کے فیوزات و برکات کو بیان کرنے میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عالم دو طرح کے ہیں, ایک عالم امر ہے, ایک عالم خلق ہے. سبحان اللہ. عالم امر اور عالم امر کا تعلق کن کے ساتھ ہے. اللہ فرماتا ہے ہو جا, بس وہ ہر شے ہو جاتی ہے. تو جس کو اللہ فرمائے ہو جا بس وہ ہو جائے, اس شے کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے. انما اراد شیئا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سبحان اللہ. جس شے کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس شے سے متعلق ہو کر فرماتا ہے. وہ شے ہوتی کوئی نہیں ہے, بس اس کا ارادہ اس شے کے ساتھ وابستہ اور متعلق ہوتا ہے, اور اسے امر کن پہنچتا ہے, سارے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں, اور وہ شے ہو جاتی ہے, بن جاتی ہے, مارز وجود میں آ جاتی ہے, اور عدم سے منصع شہود میں جلوہ گر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کا خلق کرنے کا جی عالم امر, اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا بنانے کا انداز اور تخلیق کرنے کا انداز, اس کو کہتے ہیں عالم خلق. عالم امر کے اندر تدریج نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان عالم امر میں تدریج نہیں ہے, عالم خلق میں تدریج ہے. سبحان اللہ. بڑی جملہ بولا ہے. سبحان اللہ. بے شک. عالم امر میں تدریج نہیں ہے, عالم خلق میں تدریج ہے. تدریج کس کو کہتے ہیں؟ بچہ شکم مادر میں ایک پانی کی بوند ہوتا ہے, کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ خون بنتا ہے, کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر لوفڑا بنتا ہے, کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر ہڈیوں کی اوپر گوشت چڑھتا ہے, پھر وہ ایک حجولے کی شکل میں اور ایک وجود کی شکل میں 9 ماہ تک شکم مادر کے اندر رہتا ہے, پھر جا کر اس کا تولد ہوتا ہے. جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نوجوان نہیں ہوتا, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اور پھر بچپن سے لڑکپن میں آتا ہے, لڑکپن سے نوجوانی میں آتا ہے, نوجوانی سے جوانی میں آتا ہے, جوانی سے شباب میں آتا ہے, شباب سے ادھیڑ عمر میں آتا ہے, ادھیڑ عمر سے بڑھاپے میں آتا ہے, پھر بڑھاپے سے اگلے جہان کی طرف سدھارتا ہے. یہ سب تدریج ہے, اسے عالم خلق کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سب تدریج ہے, یہ سب نجمن فنجمن ہوتا ہے, یک لخت نہیں ہوتا. عالم امر کو یک لخت پیدا کرتا ہے, اور عالم خلق کو بتدریج پیدا کرتا ہے. کچھ ایسے جہان ہیں جن کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے, کچھ ایسے دنیایں ہیں جن کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے. اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے, تیرے وجود میں عالم خلق بھی موجود ہے, عالم امر بھی موجود ہے. سبحان اللہ. انسان کا وجود نادر ہے, اس لیے یہ اشرف المخلوقات ہے. سبحان اللہ. انسان نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا, خود سمجھے گا تو خدا سمجھ آئے گا. ایک انسان کا وجود
تو سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ میں انسان کو انسان سمجھا رہا ہوں. بے شک سبحان اللہ. میں بھی انسان ہوں, آپ بھی سارے انسان بیٹھے ہیں. میں انسان کو انسان سمجھا رہا ہوں کہ قرآن پاک نے انسان کو کیا کہا, تو کیا ہے؟ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی وہ مصور حقیقی تیری تصویر گری کرتا ہے. او بھائی تیری تصویر گری کرتا ہے مصور حقیقی, اس وجہ سے تو اشرف المخلوقات ہے. طاقت کے اعتبار سے تو اشرف المخلوقات نہیں ہے. ایک چڑیا فضا کے اندر اور ہوا کے اندر اڑ سکتی ہے, تو ایک انچ بھی زمین سے دونوں پاؤں کچھ وقت کے لیے نہیں اٹھا سکتا. پھر تو اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اس لیے تو اشرف المخلوقات ہے کہ مصور حقیقی نے پانی سے تیری تصویر گری کی ہے. سبحان اللہ. اور تیری دنیا کا مصور بتا دوں, تیری دنیا کا مصور تصویر بناتا ہے, کہتا ہے اس تصویر کو پانی سے بچا کے رکھنا. کوئی نہیں سمجھ رہی میری بات. تیری دنیا کا مصور کاغذ میں تصویر بناتا ہے, کہتا ہے میں نے تصویر بنا دی, میں نقاش ہوں, میں نے نقش تیرے سارے اتار کر اس کاغذ میں رکھ دیے, لیکن اس کاغذ کو سنبھال کے رکھنا, پانی سے بچانا. وہ کہتا ہے میں پانی سے تیری تصویر بناتا ہوں. سبحان اللہ. تیرا مصور تیری بنائی ہوئی تصویر کو پانی سے بچانے کا حکم دیتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے دیکھ, اگر دیکھ سکتا ہے. اقبال فرماتے ہیں کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقبال تیرے اوپر بھی بندہ قربان ہی جائے. وہ تو قلم اٹھاتا ہے اور موتی پرو کے رکھ دیتا ہے. تو ترجمان حقیقت ہے, شاعر مشرق بھی ہے, نقاد مغرب بھی ہے, اور قدرت کے فیوزات و برکات کو تقسیم کرنے والا ہے, اور قرآن کو اپنے اشعار کی زبان میں بیان کرنے والا ہے. کہتا ہے کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر, ہر راہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دیکھ. سبحان اللہ. ہر راہ گزر میں, کہتا ہے تو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے, خدا کو پہچاننا چاہتا ہے, کہتا ہے مجھے وہ نظر نہیں آتا, مجھے وہ لبتا نہیں ہے. کہتا ہے تو تیری ذوق دید اگر تجھے نصیب ہو جائے, صرف دید نہیں یہ دید ہے, اور قرآن کا نور جب اس دید کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر ذوق دید پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی یہ صرف دیکھتا ہے, دیکھتا ابو جہل بھی ہے, دیکھتا ابو لہب بھی ہے, دیکھتا فرعون بھی تھا, دیکھتا نمرود بھی تھا, لیکن ذوق دید ابو بکر صدیق کو عطا ہوا. اب بات سمجھ آ گئی؟ کھولنی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر, ہر راہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دیکھ. سبحان اللہ. ہر پتا یہ اللہ کی معرفت کا پورا ایک جہان اور دفتر ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. درخت سے پتا اتارے, وہ پتا اللہ رب العزت کی معرفت کا پورا ایک دفتر اور پورا ایک جہان اپنے اندر رکھتا ہے. اس کے اندر لائنیں کس نے بنائی؟ سبحان اللہ. ایک درخت کے ہر ایک پتے کو مساوی وزن کس نے عطا کیا؟ جڑ کہاں پہ ہے, پتا کہاں پہ ہے, جڑ کی غذا پتے تک کون پہنچاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو چند ایک باتیں عرض کر رہا ہوں, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو پتہ نہیں ہے اشرف المخلوقات ہے. تیرے اندر اللہ کریم نے کیا کیا رکھا ہے. ایک جانور کو دیکھ, سبز گھاس اور سبز چارہ کھاتا ہے اور دودھ سفید دیتا ہے. سبحان اللہ. جی, اور اسی سبز گھاس سے اس کے وجود کا خون بھی بنتا ہے, اسی سے گوبر بنتا ہے, اسی سے دودھ بنتا ہے, اور یہ تینوں چیزیں ایک ہی میدے سے نکل کے آگے بنتی اور بڑھتی ہیں. مجال نہیں کسی جانور کی کہ گوبر کی آمیزش دودھ میں ہو جائے, یا خون کی آمیزش دودھ میں ہو جائے, یا دودھ کی آمیزش گوبر اور خون میں ہو جائے. ہر ایک شے کے الگ الگ خانے بنائے ہوئے ہیں. دودھ کو پیتا ہے تو سفید ہوتا ہے, خون ہوتا ہے تو سرخ ہوتا ہے. اس کی بنیاد نہ سرخی ہے نہ سفیدی ہے. کھاتا تو تیرا جانور چایا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ قدرت کا نظام ہے. حق اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فارسی زبان کے اندر فرمایا, ہر ورق دفتریست معرفت کردگار. سبحان اللہ. اسی کا ترجمہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. ورق کہتے ہیں فارسی زبان کے اندر پتے کو. ہر پتا اللہ رب العزت کی معرفت کا ایک بہت بڑا دفتر اور جہان ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ. اور آپ کی زبان سے ہر وقت اللہ اللہ نکلے, انشاءاللہ. اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ اللہ کریں گے.
اور حدیث پاک کے اندر سرور کائنات نے فرمایا بندہ مومن کو کبھی اللہ کا ذکر یوں کرنا چاہیے کہ دنیا والے اسے ذکر کرتا ہوا دیکھ کر کہیں یہ ذکر نہیں کر رہا، یہ تو کوئی پاگل اور مجنون ہے جو اپنے محبوب کا نام الاپ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے منہ سے اللہ نکلتے ہوئے میرا منہ تھکتا ہے، تو پھر ایسے منہ پہ جس منہ سے اللہ نکلے اور اس کا منہ تھکاوٹ محسوس کرے، تیری کوشش تجھے ہونا چاہیے کہ زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے غفلت کے اندر نہ بیتے۔ تو اٹھے تو اللہ کا ذکر کرے، بیٹھے تو اللہ کا ذکر کرے، بلندی پہ چڑھے تو اللہ کا ذکر کرے، بلندی سے اترے تو اللہ کا ذکر کرے۔ تو کسی مخلوق کو دیکھے اور اس کے حسن اور اس کے کمالات کی طرف تیری نظر جائے تو تو کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما احسنکا، ما اجملکا، ما اکملکا۔ کتے مہرے علی، کتے تیری ثنا، استاد اخیاں کتے جاڑیاں۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے پہاڑوں کو دیکھ کر اور ایک زار عرب کو دیکھ کر نہیں کہا تھا، یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اس وقت کہا تھا جس وقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار محمد رسول اللہ صاحب کے اندر دیدار کیا تھا۔ سبحان اللہ، اس وقت سبحان اللہ نکلا، سبحان اللہ، اس وقت سبحان اللہ زبان سے نکلا تھا۔ لیکن تجھے اللہ کریم نے آنکھیں تو عطا کی ہیں، لیکن ان آنکھوں کو مکی کی فطرت ملی ہے۔ پریشان نہیں ہونا، مکی کی فطرت کیا ہے؟ وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، پورا جسم صاف ہوگا، تھوڑا سا کسی مقام پر پنسی نکلی ہوگی اس جگہ پر جا کر بیٹھے گی۔ انسان جو مکی کی فطرت لے کے آیا ہے اس کی مکی فطرت نہیں ہے، اس کی فطرت فطرت سلیمہ ہے، لیکن ماحول نے اسے مکی کی فطرت عطا کر دی ہے۔ اور مکی کی فطرت کیا ہے؟ گندگی پر دیکھنا، بندے کے سارے حسن کو چھوڑ کر اس کے قبا اور اس کے عجوب پر نظر رکھنا، اس کے عجوب پر ماننا ہے۔ آپ کا دل مانتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہوتا ہے، ساتھ تصدیق بھی کر دیا کرے۔ کیوں نہیں انسان کے اندر مجھے خوبیاں نظر آتی ہیں؟ ہاں، ایک کہنے والے کسی دانشور نے کہا تھا اگر عیب دیکھنے ہوں بندوں میں نہ دیکھ اپنے دیکھ، خوبیاں دیکھنی ہوں اپنی نہ دیکھ دوسروں کی دیکھ۔ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، اس کی خوبیاں ٹرانسفر ہو کر تیرے اندر آ جائیں گی اور تیرے عیب اپنے عیب کو دیکھنے کی وجہ سے تجھ سے نکل جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت فارمولہ اور کلیہ دیا گیا ہے۔ اگلے کے عیب نہ دیکھ، کہیں وہ عیب متنگل ہو کے تیرے وجود میں نہ آ جائیں، اس کی خوبیاں دیکھ، یہ خوبی ہے اس میں، یہ خوبی ہے اس میں۔ وہ مسجد کی طرف لپک لپک کے جاتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، حدیث پاک کا مطالعہ کرتا ہے، علماء کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، دین کی بات سننے میں اس کا دل ہر وقت اٹکا رہتا ہے۔ یہ خوبیاں اگلے کے اندر دیکھ۔ تو عرض کر رہا تھا عالم دو طرح کے ہیں، ابھی عالم کے اندر ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ عالم دو طرح کے ہیں، ایک عالم امر، ایک عالم خلق۔ اور انسان کے وجود کو اللہ کریم نے دونوں عوالم کا حسین امتزاج کا منبع اور مرکز و محور بنایا۔ اس میں کچھ چیزیں عالم امر کی ہیں اور کچھ چیزیں اس کے اندر عالم خلق کی ہیں۔ عالم خلق میں سے 4 چیزیں لی گئیں: مٹی، ہوا، آگ، پانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ وہ کہ جن کو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ سبحان اللہ میرا نام نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ تو جب اللہ کی قدرت کی میں بات کروں وہ جن کو سمجھ آ جائے وہ اللہ کا ذکر کر دیں۔ سبحان اللہ، جی حیران پریشان نہیں ہونا، کوئی قرآن سے باہر کی بات نہیں کر رہا۔ اربع عناصر سے ہر ایک وجود تخلیق ہے، اربع عناصر سے جی چیزیں گنوا دی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کا تعلق عالم امر سے نہیں ہے، عالم خلق سے ہے، اور یہ بتدریجاً انسان کے وجود کے اندر آئے جی۔ اور ایک چیز اللہ کریم نے عالم امر کی اس کے اندر رکھی اور اس کا نام روح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم امر اور عالم خلق کے حسین امتزاج کا نام انسان ہے۔ سبحان اللہ، آسمان اس کے اندر عالم امر اور عالم خلق جمع نہیں، زمین اس کے اندر عالم امر اور عالم خلق جمع نہیں، جنت ابھی تک اس کے اندر عالم امر اور عالم خلق جمع نہیں۔ جب تو جائے گا تو پھر اس کے اندر عالم امر بھی ہوگا، عالم خلق بھی ہوگا۔ اور جنت کی رونق تو ہے، جنت کی رونق حوریں نہیں، باغات نہیں، غلمان نہیں، جنت کے قصور اور محلات نہیں، جنت کی نہریں نہیں، جنت کی بہاریں۔ انسان تیرا وجود ہے، تو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اپنے آپ کو سنبھال اور اس قابل بنا کہ تیری روح ادھر سے پرواز کرے، سیدھی تیرے روح پرواز کرتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جائے، اور تیرے کان کے اندر روح کے
ملائکہ آ کر کان کے اندر کہہ دیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، میری پسندیدہ ترین آیات میں سے، سبحان اللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ جس نے اس دھرتی پر اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور دوسروں کو بھی چین لینے کا موقع دیا ہے، دوسروں کی بھی سکون کا سامان مہیا کیا ہے، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ کر قبر کی طرف نہ جا، تیرا رب تیرے انتظار میں ہے، لوٹ کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ سبحان اللہ۔ کبھی اس آیت کریمہ کو قرآن پاک کھول کے پڑھے لطف نہ آئے تو مجھے آ کر کہنا ارجعی الی ربک، اس قدر بڑا لطف ہے، اور بھئی لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ جو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوگا کیوں ڈرے گا موت سے، کیوں ڈرے گا قبر سے، کیوں ڈرے گا قبر کی وحشت سے، کیوں ڈرے گا سانپوں سے، بچھوؤں سے، کیوں ڈرے گا منکر نکیر سے؟ وہ کہے گا ان چیزوں کے ساتھ تو میرا واسطہ ہی نہیں ہے، میرے مرتے دم دنیا کے اندر کان کے اندر آ کر مجھے اجازت سنا دیا گیا تھا کہ تو مر کر قبر کے اندر نہیں جا رہا، الی ربک، تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کون کہے گا جس کی تیاری ہوگی، جس نے تیاری کی ہوگی وہی نفس مطمئنہ ہوگا، جو نفس مطمئنہ ہوگا اسی کو یہ کہا جائے گا، سبحان اللہ، اسی کو کہا جائے گا۔ اور جو صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک غفلت کی زندگی بسر کرنے والا ہے، اسے یہ مجدہ جاویدہ نہیں سنایا جائے گا، اسے نہیں سنایا جائے گا۔ جو من مانی زندگی گزارنے والا ہے اسے یہ نہیں سنایا جائے گا۔ جو اپنی مرضی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا عادی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میں ایسا کر لوں، میں کی رٹ لگانے والا یہ مجدہ جاویدہ نہیں سن سکے گا۔ سب کچھ وہ فوض امری الی اللہ کے تحت اللہ کی ذات کے سپرد کر دینے والا وہ نفس مطمئنہ ہے، وہی یہ مجدہ جاویدہ سنے گا۔ سبحان اللہ۔ عالم امر اور عالم خلق کو اگر یکجا دیکھنا ہو تو ایک ذات انسان میں نظر آئیں گے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یا رسول اللہ جی آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ ان کو فرما دیجئے روح کن سے پیدا ہونے والا امر ربی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آگے بڑھئے کہ اللہ کریم کو وہ بندے انسان تک پہنچ گئے، عالم خلق اور عالم امر کے مجموعے کا نام انسان۔ اگلے جملے بڑے خاص توجہ کے حامل ہیں، توجہ فرمائیں گے تو سمجھ آئے گی، ورنہ یہ فلسفہ ہے ذہن سے نکل جائے گا۔ اللہ کو کون بندہ پسند ہے؟ کچھ بندوں کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، بندوں کے ساتھ ہی اللہ کریم نے جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ادھر کوئی اور مخلوق جائے گی نہیں، انہی انسانوں میں سے جائیں گے۔ وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، سبحان اللہ، اعدت للکافرین، اور جنت اعدت للمتقین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کہتے سبحان اللہ۔ جہنم کافروں کے لیے اور جنت متقی کے لیے۔ اور اگلے مجھے 30واں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، یاد آ رہا ہے 30واں پارہ آخری سورہ عما یتساءلون، اور اس کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے ان للمتقین مفازا۔ اور ایک مقام پر اللہ کریم نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کو معاشر کے میدان میں خود چل کر جنت کے قریب نہیں جانے کی زحمت دی جائے گی، یہ معاشر کے میدان میں پہنچیں گے، جنت کو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم قدرت کاملہ کے ساتھ متقیوں کے قریب کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اور متقیوں کے قریب جنت کر دی جائے گی، قرآن کہتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان متقی تیرا یار کیا درجہ ہے کہ تجھے اتنے بھی زحمت گوارا کرنے کی اللہ کریم تکلیف نہیں دے رہے کہ تو چل کر جنت کے قریب چلا جا، فرمایا نہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ سبحان اللہ۔ اور وقت نہیں ہے یار، اس پر میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا۔ یہاں پر جو اللہ کریم نے صیغہ استعمال فرمایا ہے نا کہ جنت قریب کر دی جائے گی، اس کے لیے صیغہ مضارع کا، فیوچر کا استعمال نہیں کیا، پاسٹ کا استعمال کیا، ماضی کا صیغہ استعمال کر دی گئی۔ اللہ اکبر، بے شک، متقیوں کے جنت کو قریب کر دیا گیا۔ یہ اس وقت اسلوب اور منہج قرآن پاک استعمال کرتا ہے جس وقت کسی شے کا وقوع پذیر ہونا متحقق ہو، ثابت شدہ ہو کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ تفسیری اسلوب ہے، یہ قرآن پاک کا تفسیری اسلوب ہے۔ اور میں نے ایک دعا مانگی تھی، شاید اگلی بات میں مکمل کر سکوں نہ کروں،
دعا مانگی تھی میں نے, اللہ نے وہ میری دعا قبول فرما لی ہے. آپ مجھ سے کہ کون سی دعا, کتنے بچوں کی, کتنے پرادوں کی, کتنی کوٹھیوں کی دعا مانگی تھی جو قبول ہو گئی؟ نہیں, یہ دنیا اللہ سے کیا مانگنی ہے, اس کی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی ویلیو کو کرنا نہیں ہے. آپ کہیں کہ تو عجیب مولوی ہے, دنیا کو ٹانگ مار رہا ہے, لات مار رہا ہے دنیا کو, فانی ہے نا, اس کو کیا مانگنا. اور پیدا ہونے سے پہلے اس نے لکھ دیا تھا کہ اتنی دوں گا, دے کر رہے گا, وعدہ کے خلاف ورزی تو وہ فرماتا ہی نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. پھر اللہ سے اتنا بڑا, اس کو اکبر بھی سمجھیں, اس کو اعلیٰ بھی سمجھیں, اس کو عظیم بھی سمجھیں, پھر اس سے وہ مانگیں جس کی اس کے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی ویلیو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی توہین ہے. کوئی سمجھ آتی بھی کوئی نہیں ہوتی. اللہ سے دنیا مانگے, یہ تو یوں ہی ہو گیا کہ حاتم طائی کے دروازے پر جا کر بندہ اس سے کہے کہ ایک خالی شاپر مجھے دے دے. حاتم طائی کے دروازے پر جا کر ایک شاپر دے دے خالی, اور وہ کہے کہ کیسا ہو, وہ آپ کہیں شاپر ہو, بے شک نیچے سے پھٹا ہوا ہو, اس کو شاید ڈالی جا سکے نا, اور اوپر جہاں پکڑنے والا جگہ ہے وہ بھی بے شک اس کو شاپر دے دے. جی اللہ سے دنیا مانگنا بس یہی ہے. اللہ سے دنیا اگر مانگنی ہوتی, مانگے جانے کے قابل ہوتی, تو اللہ کریم اپنے محبوب کو حکم دیتا کہ مجھ سے میری دنیا مانگ, نہیں کہا. جی, اور محبوب اتنا خوددار تھا, اتنا خوددار تھا کہ مدینے والوں نے جس وقت سونا چاندی اکٹھا کر کے سامنے ڈھیر کیا تو محمد عربی نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا. یہ لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے یہ مانگوں, میرا معیار بہت بلند ہے, میں دنیا سے جانے لگوں گا, اس وقت سننا کان لگا کر میری زبان سے کیا آواز آ رہی ہوگی, اللہم الرفیق الاعلی, سبحان اللہ. اور اس وقت میرے کان کے اندر آ کر اسرائیل کہہ رہے ہوں گے بواسطہ جبریل امین کہ محمد عربی یہ دنیا کے اندر جتنا رہنا چاہتے ہو اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے, میں اس اختیار کو بھی قبول نہیں کروں گا, میں کہوں گا میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر دنیا مانگے جانے کے قابل ہوتی تو دو پتھر شیخ میں عطر پر نہ باندھے جاتے. ایک ماہ تک محمد عربی کے کاشانہ اقدس کے اندر چولہا ٹھنڈا رہا, ہر وقت گرم رہتا. کربلا کے میدان کے اندر امام حسین اور آپ کی آل پاک کے شہزادے اگر دنیا اس قابل ہوگی مانگے جانے کے تو پیاس سے بلکتے ہوئے دنیا سے رخصت نہ ہو. مجھے تو میں اپنی گل کر گیا نا, دعا مانگی تھی اللہ سے, اللہ نے قبول فرما دی. اب دعا بتانے لگو کیا ہے, اے اللہ مجھے قرآن کا فہم عطا کر, سبحان اللہ, اور فہم عطا کرنے کے بعد اسے بیان کرنے کی توفیق دے. دونوں دعائیں قبول ہو گئی, سبحان اللہ, دونوں دعائیں قبول ہو گئی. اس لیے آج کے بعد الحمدللہ بلکہ آپ میرا انداز دیکھ رہے ہیں کچھ جمعوں سے, میں بس اس سے باہر نکلتا ہی نہیں. بحر ناپیدا کنارہ ہے, ایسا سمندر ہے کہ سمندر کا کوئی کنارہ ہی نہیں, باہر نکلنے کی, باہر نکلنا بھی چاہوں تو کیسے نکلوں. ابھی تو 2 آیات مختصر میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی تھی, ان کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا. چلے آگے بڑھیے. یہ بات تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا مستجاب الدعوات ہو گیا ہوں, یہ میری کوئی کرامت ہے تو کل آپ میرے دروازے پہ آ جائیں جی ہمارے لیے دعائیں کریں. دعائیں کو قبول فرمانے والا ہے, ہر بندے کی سنتا ہے, ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو میں اپنی پیری جہاں چمکانے کے لیے نہیں آیا, بس تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو عرض کیا ہے کہ دعا مانگی تھی, اللہ کریم نے قبول فرما لیا. اب فام کھلتا جا رہا ہے میرا, ایک طالب علم ہوں, یہ نہیں کہ میں کوئی علامہ بن گیا, طالب علم ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس نتیجے پر پہنچنے کے باوجود ابھی تک سمجھ اللہ سے مانگ رہا ہوں. عالم امر. اب اگلے جملے بس صرف 1-2 منٹ کے اندر میں اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا. بڑے اہم جملے ہیں. اللہ چاہتا ہے ایسا انسان جس کا انشراح صدر ہوتا ہے, جس کا سینہ اسلام کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ اور تیار ہے. جی آپ سب کے لیے ہے, اور سب سے پہلے میرے لیے ہے جو میں کر رہا ہوں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ. جس کا سینہ اللہ کریم اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتے ہیں, اللہ کریم اسے ایک نور عطا کرتے ہیں جس نور پر وہ گامزن رہ کر زندگی گزار جاتا ہے. یہ قرآن پاک ہے. جی
تو اللہ کو کون سا انسان چاہیے جسے اللہ اپنا نور عطا کرے. اور نور کسے دے گا؟ یہ جملے آپ میں شروع ہو گئے، یہ رٹے رٹائے جملے نہیں ہیں، یہ اللہ کی عطا جملے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ایسا بندہ چاہتا ہے دیکھنا جس کے اندر عالم خلق بھی موجود ہو، عالم امر بھی موجود ہو، اور عالم خلق اور عالم امر موجود ہو کر اسے اللہ نور عطا کرے. نور کسے دے گا؟ جس کا انشراح صدر ہوگا. انشراح صدر کس کا ہوگا؟ جسے تقوی کا نور ملے گا. تقوی کا نور کسے ملے گا؟ جسے ہدایت ملے گی. ہدایت کسے ملے گی؟ جس کی روح بیدار ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. میں نے تو 2 گھنٹے کے خطاب کا لبے لباب آپ کو عرض کر دیا. اور روح بیدار کیسے ہوگی؟ آپ کے ہماری تو روح بیدار ہے نہیں، مردہ ہے، کوئی بیداری نہیں ہے. روح کی بیداری کچھ اور شے کا نام ہے. یہ تو روح بیچاری اندر مغلوب ہے، اس پنجرے کے اندر موجود ہے، 4 عناصر اس کو گھیرے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے لاک آپ کر رکھا ہے. یہ روح اس سے اپنے من مانی کا کام نہیں کروا سک رہی. روح بیدار کب ہوتی ہے؟ 4 اسباب ہیں روح کے بیدار ہونے کے. سبحان اللہ. پہلا سبب، کوئی حادثہ واقعہ پیش آ جائے کہ وہ انسان کی ڈائریکشن کو ڈائیورٹ کر دے. حادثہ ہوتے ہوتے بچا، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، پیسے کے نقصان ہوتے ہوتے بچا. بچہ اتنا بیمار ہو گیا کہ بالکل مایوسی ہوگی، ڈاکٹر نے کہا کہ گھر لے جائیں اور اس کے لیے دعا کریں، اس کی خدمت کریں. اچانک اللہ کریم نے اسے صحت عطا فرما دی. یہ حادثاتی طور پر انسان کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے. اس تبدیلی کو روح کی بیداری کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. بندہ کہتا ہے وہ اللہ جس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، میں تو کبھی بھی اس کی چوکھٹ سے اپنے سامنے اٹھاؤں گا. سبحان اللہ. ایک سبب. دوسرا سبب ذوقی اور وجدانی دلائل. میں نے عرض کیا تھا یہ فلسفیانہ گفتگو ہے. ذوقی اور وجدانی دلائل، اندر سے ذوق بندے کا پیدا ہوتا ہے اور وجدان کے اندر ایسے دلائل اندر سے ابھرتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے. جیسے کہ عمر فاروق سرکار دو عالم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، راستے میں بہن کا گھر ملا، ذوق بیدار ہو گیا. سبحان اللہ. تو بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں ذوقی اور وجدانی دلائل. اس سے روح کے اندر بیداری آتی ہے. نمبر 3، اخلاقی اور تصوف پر مشتمل کتب پڑھنے سے. سبحان اللہ. جو انسان کو انسانیت کا گرد سکھانے والی کتابیں ہیں، اور ان میں سے سب سے بہترین 2 کتابیں ہیں، ایک القرآن، ایک الحدیث. سبحان اللہ. ہاتھ کھڑا ہے میرا. اس سے بہتر انسان کو سنوارنے کے لیے کوئی اور نصاب نہیں ہے. نہ آکسفورڈ کا، نہ لنکن یونیورسٹی کا، نہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا، نہ آکسفورڈ کا، کوئی نصاب نہیں ہے. بہترین نصاب قرآن ہے اور حدیث مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور روح کو بیدار کرنے کا چوتھا سبب اور چوتھا ذریعہ سورس، کامل کی تربیت کا مل جانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مشکل ہے. آپ نے کامل پیر کو سمجھ لیا ہے، چلے جو پیر کو نہیں ماننے والے نہ مانے، تمہارا باپ کامل نہیں ہے، اس کی تربیت اڈاپٹ کرو. سبحان اللہ. ماں جس کی آغوش بچے کے لیے پہلی یونیورسٹی ہے، اس سے بڑھ کر تیرا پیر کون ہے؟ نہ مان پیر کو. آج کل پیروں نے بھی نئے ڈھونگ رچا رکھے ہیں. اللہ ان پیروں کو جو آج کل کے پیر ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہ شیروں کو اور کتوں کو دودھ پلانے کی بجائے انسانوں کی خدمت کریں، غرباء کی خدمت کریں، جی فقراء کی دستگیری کریں، بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، جو محمد عربی کا سنت کا طریقہ ہے. ہم ان پیروں کو نہیں مانتے، ہم ان پیروں کو مانتے ہیں جن کی ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں سے حدیث رسول اللہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور ان کی پیشانی اللہ کے حضور 5 وقت جھکتی ہے اور ان کے چہروں پہ نور ہوتا ہے. قرآن اور حدیث کے بغیر کلام نہیں کرتے، نہ ان قدم اٹھاتے ہیں. ایسے پیروں کو ہم کہتے ہیں جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. ایسے پیر کا میں سمجھتا ہوں جتنے یہاں پر میرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کے آ رہے ہیں، جو میں نے کرائٹیریا عرض کیا ہے، ایسا پیر اگر کوئی ہو تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف تو ان جاہلوں نے آ کر پیدا کیا ہے جو اپنے
کی گدیوں پر گدھے بن کے بیٹھ گئے. خیر اس کا رونا میں نہیں رونا چاہتا. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چوتھا سبب روح کی بیداری روح کا چوتھا سبب کامل کی صحبت کا مل جانا. سبحان اللہ. وہ پیر کامل کی شکل میں ہو, وہ محلے کے کسی بڑے سمجھدار اور دانشور آدمی کی شکل میں ہو, وہ والدہ کی شکل میں ہو, وہ والد کی شکل میں ہو, وہ بڑے بھائی کی شکل میں ہو, وہ استاد کامل کی شکل میں ہو. سبحان اللہ. بس ایک پرانی بات آپ کو یاد کرا کے پھر اجازت لیتا ہوں. آپ کے محلے کے اندر پہلے ایک بچے کی تربیت 4 لوگ کیا کرتے تھے. کتنے جی؟ 4. والد, والدہ, محلے کا بڑا آدمی جس کا بڑا حیا اور لحاظ ہوا کرتا تھا. جس وقت بڑا آدمی محلے کا گلی کے اندر نکلتا تھا, جتنے چھوٹے موٹے بچے کھڑے ہوتے تھے وہ سب اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے تھے. بڑے کا حیا تھا اور بڑے کو جو اختیار اور وہ اجازت حاصل تھی وہ اس شے کا مجاز تھا کہ کوئی 2-4 نوجوان اگر کسی مقام پر کھڑے ہیں تو بڑا ان کے پاس جا کر کہتا تھا کہ بیٹا آپ کیوں کھڑے ہیں, یہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے, اندر جا کر بیٹھے. ایسے ہوتا تھا کہ نہیں؟ ایسے کئی لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے جنہوں نے یہ کیا ہے اور اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے. یا اب بھی وہ بڑا جس کو اللہ کریم نے بڑائی عطا کی ہے اور رسول کریم نے کہا ہے کہ بڑوں کا احترام کرو, اس کو یہ اتھارٹی حاصل ہے جی, تو والدین ان کے پاس تو تربیت کرنے کا موقع ہی نہیں رہا. ان کے پاس موبائل آ گیا, والدین ادھر مصروف ہو گئے, بڑے سے ہم نے اختیار چھین لیا اور باقی کون رہ گیا؟ استاد. استاد کو ہم نے گورنمنٹ کے حوالے سے کہہ دیا مار نہیں پیار. اب تہذیب اور تمدن کا علم بردار نوجوان معاشرے کے اندر کیسے جائے گا؟ سارے پر ہی ہم نے پرندے کے کاٹ دیے اور پرندے کے پر کاٹنے کے بعد پنجرے سے لا کر اسے باہر رکھ دیا. اب تو ہماری طرف سے آزاد ہے, وہ بیچارہ اڑ کے کدھر جائے؟ اللہ کے مجھے اور آپ کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.